سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 30 دنوں کے لیے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے جائیں گے، اور آپ نے پھر اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنی قوم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور قوم سے یہ فرمایا کہ میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام میں تم پر نگہبان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہاری نگرانی کرے گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا اتنا مزہ آیا کہ آپ جو 30 دنوں پر محیط دورہ کرنے گئے تھے، آپ نے مزید 10 دنوں کے لیے اس دورے کو بڑھا دیا، جس کا فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک سامری نامی شخص نے اٹھایا، اور اس نے قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھول ہو چکی ہے، اگر تم میرے پاس سونا لے کر آؤ تو میں تمہیں تمہارے رب سے ملاتا ہوں۔ اور قوم جو کہ پہلے ہی مشرکانہ عقائد میں تھی، بڑی مشکل سے موسیٰ علیہ السلام ان کو راہ راست پر لائے تھے، ایک مرتبہ پھر سامری کی باتوں میں آ گئی، اور پھر سامری نے ان کے دیے گئے سونے سے ایک بچڑا تیار کیا جو گائے کی طرح بولتا تھا۔ سامری نے یہ کہا کہ یہی تمہارا رب ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھول ہو چکی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن قوم نے یہ کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تمہاری قوم راہ راست سے بھٹک چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ انتہائی غم و غصے کے ساتھ واپس آئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں سے پکڑا اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا اور پوچھا کہ اے میرے بھائی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، میری کوئی غلطی نہیں، میں نے آپ کی قوم کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ قوم راہ راست سے ہٹ چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بات کو مانا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگی، اور پھر اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور انہیں کہا کہ تم کیوں رستے سے بھٹکے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انتہائی نادم اور شرمندہ تھی، جبکہ سامری نامی شخص کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سزا تجویز کی کہ پوری دنیا میں وہ پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا رہا۔